کورونا کی وبا بہت بڑا اور گمبھیر مسئلہ ہے اور اس وبا کو صرف منظم جدوجہد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ آپسی انتشار اور اختلافات میں الجھے بغیر ہی اس خوفناک بیماری سے لڑا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ماحول نظر نہیں آ رہا۔ سیاسی لڑائیاں بدستور جاری ہیں۔ حالات کی سنگینی کے باوجود دو وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان روایتی بیان بازی اور پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے، اور اب کورونا سے ہی جڑا ایک اور مسئلہ حکومت کے لیے چیلنج بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علماء کرام مساجد پر ہر صورت مساجد کھولنا چاہتے، حکومت لاک ڈاؤن کی پابندی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ 3 دن پہلے علماء کرام کے نماز جمعہ کی مساجد میں ادائیگی کے اعلان کے بعد آج وزیر اعلیٰ سندھ نے علماء کرام کے وفد سے ملاقات کی ہے، جس میں علماء نے صرف کل کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کی حامی تو بھر لی ہے، لیکن ساتھ ہی ٹھوس فارمولا تعین پر بھی زور دیا ہے۔ آج کے اہم پیش رفت سے پہلے 3 روز قبل تمام مکاتب فکر کے علماء کہہ چکے تھے کہ ہر صورت جمعے کی نماز مسجدوں میں ہی پڑھیں گے، لاک ڈاؤن کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ یہی نہیں ناظرین، بلکہ چند روز بعد آنے والے ماہ رمضان میں بھی نماز تراویح سمیت تمام نمازوں کے لیے بھی مساجد مکمل طور پر کھلی رکھی جائیں گی۔ یہ اعلان 3 روز قبل کراچی میں اتحاد تنظیم مدارس دینیہ کے بعد کیا گیا۔ مسجد میں 5 وقتہ نماز، جمعۃ المبارک، نماز تراویح، اعتکاف، تمام عبادات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان نے جس دن لاک ڈاؤن توڑنے کی بات کی تھی، اسی روز حکومت نے پورے ملک میں لاک ڈاؤن میں توسیع کی تھی، اور اسی روز اسلام آباد میں وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ مساجد کے حوالے سے علماء کے ساتھ بات کریں۔ اس بات کو 3 دن ہو گئے ہیں ناظرین، اور کل جمعہ کا دن آ گیا، اور وفاقی حکومت کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک علماء سے کوئی بات تک نہیں کی گئی، اور مذہبی امور کے وزیر کا رویہ تو معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھانے والا لگ رہا ہے۔ وزیر مذہبی امور کے آج کے اس بیان سے 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا حکومت علماء اور عوام کے مذہبی جذبات کا معاملہ طاقت کے زور پر حل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جمعہ تو کل ہے، تو علماء کے ساتھ ملاقات ہفتے کے دن رکھنے کا کیا منطق تھا؟ کیا حکومت کو نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن کے دوران گزرنے والے 3 جمعوں میں بھی پابندیاں توڑی گئی تھیں؟ حالانکہ تب حکومت کو علماء کی حمایت بھی حاصل تھی، اور علماء نے تو خود لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی تھی، اور اب تو حکومت کو علماء کی حمایت بھی حاصل نہیں رہی ہے۔ ناظرین، 23 مارچ والے لاک ڈاؤن کے پہلے جمعے یعنی 27 مارچ کو لوگ نماز پڑھنے کے لیے پولیس کے ساتھ تکرار کرتے رہے تھے، اور اب کل کے جمعے کے لیے معاملات طے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد کی صورتحال، اس پر بھی مشاورت ہونا باقی۔ نماز جمعہ کے اجتماعات کی خلاف ورزی پر کئی مقدمات درج بھی کیے گئے تھے ناظرین، جو بعد میں وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر واپس لے لیے گئے، لیکن اس سے اگلے جمعے یعنی 3 اپریل کو تو حد ہو گئی، جب لیاقت آباد کراچی میں نماز جمعہ اجتماع سے روکنے پر شہریوں نے پولیس پر ہی دھاوا بول دیا۔ اس واقعے کے بعد کراچی میں پولیس سے مسجد کے خطیب سمیت 4 افراد کو گرفتار بھی کیا تھا، لیکن پھر اگلے جمعہ یعنی 10 اپریل کو بھی ایسے ہی خلاف ورزی کی گئی، اور اورنگی ٹاؤن میں پولیس نے شہریوں کو نماز جمعہ سے روکا تو شہریوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس سے خاتون SHO زخمی بھی ہوئی تھی۔ پولیس پر حملے ہوئے، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں ناظرین، اس لیے گرفتاریاں اور مقدمات ہونے تھے، لیکن اس کے باوجود علماء پولیس کے مقدمات اور گرفتاریوں پر برہم ہیں، اور مقدمات کے خاتمے اور گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت نے اس مادے کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے باہمی اعتماد و اتحاد مجروح ہوا۔ آئندہ ایسی کارروائیوں کو اعادہ نہ کیا جائے، اور حسب وعدہ عمل کرتے ہوئے تمام FIR واپس لی جائیں، اور گرفتار شدہ ائمہ کرام کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ناظرین، یہ چند دن پہلے کی صورتحال تھی، اب جو فیصلے ہوں گے ان کا اطلاق ہوگا۔ اب جزوی لاک ڈاؤن، یہ کیوں کہہ لیں کہ جزوی طور پر اس طرح کے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد پر اتفاق ہوا۔ اب معاملہ یہ ناظرین کہ علماء کرام کے ساتھ بات کرنے کا جو کام وفاقی حکومت کو 3 دن پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، وہ آج صوبائی حکومت کی طرف سے کیا گیا۔ آخر وفاقی حکومت ہر کام میں تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ وقت پر فیصلے کیوں نہیں لیے جاتے؟ اور مساجد با جماعت نمازوں کی ادائیگی کے معاملے کا جو مستقل حل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں جامعہ بنوریا کے منتظم اعلیٰ جناب مفتی نعیم صاحب۔ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر کتب آن لائن کے ہوسٹ جناب بلال کتب صاحب نے بھی، لیکن اس سے پہلے ہم اپڈیٹ لے لیتے ہیں کراچی کی۔ ہمارے نمائندے سنجے سادوانی وہاں پر موجود ہیں۔ سنجے، آج جو ملاقات ہوئی ہے علماء کرام کی وزیر اعلیٰ سندھ کی، کیا اس میں فیصلے ہوئے؟ کیا لگتا ہے کہ کوئی روڈ میپ طے ہو پائے گا؟ کل کا دن تو چلو گزر جائے گا جیسے کہ تیسے، کیونکہ اسی پہ پرانے والے شیڈیول پہ عمل ہوگا، لیکن آئندہ کے لیے کوئی مستقل حل نکلنے کی توقع ہے؟ آج کیا ہوا بتائیے گا۔
देखें अली, आइंदा का जो मुस्तकिल हल निकलेगा वो वफाक की जानिब से मुश्तरका लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। हफ्ते के रोज़ आला सतह पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उलमाए कराम से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद ही जो आगे का लाए अमल है वो वाज़ेह हो सकेगा। आज जो फैसला हुआ है वज़ीर सिंध की जानिब से मुख्तलिफ मुतवफ़ फ़िक्र के जो उलमाए कराम हैं उनसे मुशावरत की गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत दीगर उलमाए कराम जो कमेटी तश्कील दी थी उलमाए कराम की जानिब से 12 रुकनी, उन्होंने वज़ीर सिंध से मुलाकात की है। वज़ीर की दरख्वास्त पर जो कल जुमे की नमाज़ें हैं वो मसाजिद में बाजमात नमाज ज़रूर होगी, अज़ान भी होगी, मगर लोगों को मसाजिद में जो है वो इज्तिमा करने पर पाबंदी आयद है। मसाजिद कहीं भी बंद नहीं हुई, सिंध भर की तमाम मसाजिद खुली हुई हैं, उनमें बाजमात नमाज भी हो रही है। जो मसाजिद का अमला है 3 से 5 पर मुश्तमिल, वो बाजमात नमाज भी अदा कर रहा है और अज़ानें भी हो रही हैं, मगर जो इत्मात हैं उन पर पाबंदी सिंध हुकूमत ने ज़रूर लगाई है। और कल के जुमे के हवाले से भी यही फैसला किया है कि मसाजिद खुली रहेंगी, उनमें अज़ान भी होगी, बाजमात नमाज भी होगी, मगर लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होगी, इज्तिमा करने की पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं। जो उलमाए कराम थे उन्होंने कल के लिए आवाम से अपील की है कि जुमे के जो कल की नमाज है वो घर में ही अदा करें। वज़ीर सिंध की जानिब से बाकायदा एक वीडियो बयान जारी किया गया जिसमें मुफ्ती मुनीर रहमान समेत दीगर उलमाए कराम भी साथ थे। हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मुफ्ती नईम साहब, सर क्या मुस्तकिल हल हो सकता है इसका? अभी कल के लिए तो इत्तफाक हो गया, लेकिन आपकी तजावीज़ क्या है? इसका मुस्तकिल हल है क्या? और फर्ज कीजिए वफाक कोई हल नहीं दे पाता तो फिर आपका लाया अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये उलमा को मुज़ाकरात मुतालबात रखने से पहले प्रेस के पास हुकूमत को देना चाहिए था, इंतज़ामिया के पास होना चाहिए था। अगर इंतज़ामिया उनके बात को कबूल नहीं करती तो फिर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। इन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और ये ऐलान कर दिया कि जी मसाजिद खोल दी जाएँ, उसमें नमाज भी होगी। जाहिर बात है कि निफाज जो है वो तो इंतज़ामिया और रियासत के हाथ में है। इन्होंने ऐलान कर दिया, उसके बाद जो लोगों में अफरा तफरी हुई, एक तरफ उलमा के कहने पर मस्जिदें खोल रहे हैं और दूसरी तरफ इंतज़ामिया जो है उन मार रही है। जैसा कि आज जैकबाबाद में भी लड़ाई हुई, कराची के अंदर भी मुख्तलिफ मसाजिदों में लड़ाई हुई। और ये सारी बातें इसलिए हुई कि अरबाब, अगर उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी कर दिया था तो अरबाब हुकूमत को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को चाहिए फ़ौरन उलमा को उसी वक्त बुलाते और उनसे बात करते, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनते और फिर रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है उसके लिए बातचीत करते। और जो आइम्मा सिलाखों, जेलों की सिलाखों में बंद हैं, जिनके खिलाफ FIR काटी गई है, ये हुकूमत ने वादा खिलाफी की है। पहले वादा किया था कि FIR नहीं काटी जाएगी। तो इसलिए इन तमाम मसाइल पर हुकूमत को फिलफौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रब्ता करना चाहिए था। अब रब्ता नहीं हुआ और अभी सुनने में आया है कि चंद उलमा ने, मुफ्तियों ने रब्ता किया है। किबला, आपकी राय यही है कि मसाजिद पे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरी राय ये है कि लॉकडाउन जो है उसको महदूद सिर्फ मसाजिद तक ना किया जाए, इसलिए कि ये वबा है। ये वबा जैसे मसाजिद में आ सकती है, जैसे हुकूमत कहती है, तो ये वबा बाजारों में भी आ सकती है, ये वबा सुपर स्टोरों में भी आ सकती है। अगर जैसे सऊदी अरब ने अमल किया है तो उन्होंने तो मसाजिद को भी बंद किया, बाजारों को भी बंद किया, अवाम को भी बंद किया, कर्फ्यू लगा दिया कि जो आदमी निकलेगा बाहर उसको 10,000 बल्कि आपके मुक्तदी भी बन जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप उलमाए दीन हैं, उलमाए हक हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो लोग इक्तदा करते हैं आपकी। आप जरा क्लैरिटी दीजिएगा, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए या लॉकडाउन होना चाहिए? इसका जरा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नहीं, लॉकडाउन तो जाहिर बात है वबा फैल रही है तो उसके लिए जरूरी है रोकने के लिए कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन पर अमल जो है ना वो यकसानियत के साथ होना चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि लॉकडाउन से मुराद जो है सिर्फ मसाजिद हो, मदारिस हो, उलमा हो और उनके खिलाफ केस बने और जो बाजारों में फिर रहे हैं रोडों पर उनके लिए कुछ भी ना हो। ये चीज जो है ना, ये तफरीक जो है ना, ये मुनासिब नहीं। अच्छा चलें, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिलाल कुतुब साहब ये दलील दे रहे हैं मुफ्ती नईम साहब के अगर बाकी चीजों को खोला जा रहा है, दुकानें खोली जा रही हैं, तो फिर खाली मसाजिद पर पाबंदी क्यों? क्या समझते हैं आपको कि उलमा इस जो दलील को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दलील ऐसी है कि जिसको लोग कबूल करेंगे? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि हजरत ने बड़ी आला बात की और बड़ी मंतकी बात की है और ये लोग जो है ये सारे हमारे
سروں کے تاج اور آنکھوں کی ہماری روشنی ہیں. لیکن اگر یہی آرگومنٹ کے طور پہ لوں لاک ڈاؤن کے وہ سب مساوی ہونا چاہیے، تو مساوی لاک ڈاؤن میں تو ہسپتال بھی بند ہو جانے چاہیے پھر، کیونکہ وہاں پہ بھی رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ جو رد عمل ہے کہ اگر کسی کے خلاف پرچہ ہو گیا تو اس کے خلاف اس کو حکومت نے کیوں نہیں سہولت دی، اس لیے پریس کانفرنس کرنی پڑی. تو بھائی کل کو اگر انڈسٹریلسٹ، مینوفیکچرر اور پرچون کی دکان والوں نے بھی یہی آرگومنٹ علماء کرام کو اپنا قائد سمجھ کے لے لیا تو اس ملک میں تو بغاوت جو ہے اس کا نظام قائم ہو جائے گا. یہ آرگومنٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پریورٹی لیول ہوتا ہے، اور لاک ڈاؤن ہمیشہ جو ہے وہ سبسٹینشل اس وقت ہوتے ہیں جب چیزوں کو ایک ترتیب سے لایا جاتا ہے، اور یہ ترتیب بتانے والا WHO ہے، یہ عمران خان یا سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ پرابلم جو کہ ہم پاکستان میں اپنے مذہبی طبقے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی مذہبی طبقہ تھوڑا سا طاقتور ہے وہاں یہ مسائل آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے ایران میں بھی دیکھا ہے، یہ ہم نے عراق میں بھی دیکھا ہے، یہ ہم نے اسپین میں بھی دیکھا ہے، یہ وینس میں بھی دیکھا ہے، ویٹیکن کے اندر بھی یہ ہنگامے ہوئے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ آرگومنٹ برابری کے طور پہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ برابری کریں، ورنہ وہ دکانیں جس طرح کھولی یا بند کی جا رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب دکانیں ہم نہیں کھولتے، آپ ہمیں کمپنسیٹ کر دیں تو ہم دکانیں بند رکھتے ہیں. کیا یہی آرگومنٹ علماء کرام بھی کریں گے کہ ہمیں کمپنسیٹ کر دیں تو ہم مساجد میں نہیں جائیں گے؟ یہ آرگومنٹ اینالوجی کا، یعنی کہ ایپل کو ایپل اور اورنج سے اورنج کو مقابلتاً بحث کرتے ہیں. اس طرح ہیپ ہیزٹ کرنے سے دیکھیے کتنی کنفیوژن جو ہے وہ اس معاشرے میں پھیلائی ہے، اور وہ پھیلائی میں نے اور آپ نے تو نہیں پھیلائی ہے نا، وہ ان پریس کانفرنسز میں پھیلائی ہے نا. سفید سفید ہے نا کالا کالا ہے. بات کریں، آپ لمبی نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. قبلہ میں نے اس لیے پورا وقت آپ کو دیا، اور تم صاحب جو بات کر رہے ہیں ختم ہو جائے. یہ تو میں سمجھتا تھا کہ بڑے جی نہیں، یہ تو مذہبی طبقے کو بدنام کرنے والی بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہاسپٹل کیوں کھولے ہیں؟ بھائی ہاسپٹل تو ایک مجبوری ہے. جی اچھا، تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پورے سلسلے میں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ مساوی ہونا چاہیے، تو ابھی بلال قطب صاحب نے جو آرگومنٹ دیا ہے کہ اگر وہ مساوی ہونا چاہیے تو پھر ہسپتالوں کا آرگومنٹ بھی انہوں نے دیا کہ آپ صرف مساوات کے لیے کھولنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اگر لوگوں کی زندگی فرض کریں خطرے میں پڑتی ہے، اب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں بڑی تعداد میں. جناب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ بلال قطب صاحب ہسپتال کی مثال دے رہے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانا ایک مجبوری ہوتی ہے، انسان کی جان کے خطرے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے قیاس کر رہے ہیں بازاروں پر. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ضابطہ بنایا جائے، بازار کے لیے بھی، ہاسپٹلوں کے لیے بھی، اور مساجد کے لیے بھی کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. اس ضابطے کے تحت سب کو اجازت ہونی چاہیے. یہ ایک طبقے کو دبانا، اور یہ بلال قطب صاحب تو مذہبی پروگرام کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ مساجد کا لاک ڈاؤن ختم کرنا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کی درست کہہ رہے ہیں، مساجد کا لاک ڈاؤن ختم کرنا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کیا اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ یا پرچے دیے گئے علماء پر اس وجہ سے آپ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں، مساجد کا لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں، یہ وجہ ہے اس کی؟ سر کس وجہ سے آپ لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سب بات غلط ہے. نہیں یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے یہ وجہ نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں مساجد کے لیے کہ جب آپ معیشت کے لیے اور تجارت کے لیے دوسرے کاموں کے لیے آپ کھول رہے ہیں، تو مذہب کے لیے، عبادت کے لیے کھولنے میں کیا ہے؟ اگر اس کی احتیاط کی جائے، دور دور رہیں. جو محتاط ڈاکٹروں نے بتائی ہے، صحت والوں نے بتائی ہے، یا ارباب حکومت نے بتائی ہے، میڈیا کے ذریعے معلوم ہے، اگر ان کو محتاط طریقے سے کیا جائے، سینیٹائزر گیٹ لگائے جائیں، اور اس کے علاوہ یہ کیا جائے جیسا کہ بعض سپر مارکیٹوں میں بھی سینیٹائزر گیٹ لگ گئے ہیں، تو میرا خیال یہ کہ پھر کھولنا چاہیے. ایک آدمی پورے دن بازار میں گھومتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں ہے. ایک آدمی 4 رکعت نماز 5 منٹ کے اندر پڑھتا ہے تو اس کے اوپر قانون نافذ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملوں کے اندر حکومت کو چاہیے کہ سنجیدگی سے غور کر کے اس معاملوں کو طے کرے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ باقی تمام کاروبار کھل رہے ہیں تو آپ بھی مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو سر مجھے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ اب کل جو ہے، کل کیا ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے مفتی منیر صاحب نے اعلان تو کر دیا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں احتیاطی تدابیر. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ مساجد کو کھول دیا جائے.
میں یہ کہہ رہا ہوں احتیاطی تدابیر کے ساتھ کوئی ضابطہ اخلاق بنایا جائے تاکہ لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر جو رمضان المبارک کا اگر مارکیٹس کھل رہی ہیں تو مساجد کیوں نہیں؟ جی بلال صاحب، یہ آرگومنٹ ہے مفتی صاحب کا، اس پہ ذرا اپنا فائنل کمنٹ دیجیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں انتہائی احترام کرتا ہوں، ہمیشہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جب ممبر کو چھوڑ کے علماء کرام پریس کلب کا راستہ لے لیں گے تو میں کیا سمجھوں کہ وہ کس حیثیت میں آتے ہیں۔ علماء جو ہے وہ سیاست دان کا کردار اگر ادا کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ریاست جو ہے اس کو اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ علماء کرام کے لیے انہوں نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے۔ دوسری بات بڑے ہی ادب کے ساتھ کہ جب 12 علماء بیٹھ کے وہ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ کونی سے کونی لگی ہے، منہ سے منہ لگا ہے، ماسک پہنا نہیں ہے، کسی کے پاس گلو ہے نہیں، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ پروٹوکول مساجد میں ہوگا، تو بھائی میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، وہ کس کے اوپر ہے؟ جب سوشل ڈسٹینس نظر نہیں آ رہا تو میں کیسے یقین کر لوں؟ لیکن بڑی اہم بات میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے مسجدوں کے ایگزامپلس کو میڈیا سے اور سبزی منڈیوں سے بالکل کمپیئر نہ کیا جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بازار شیطان کا گھر ہے، ان کا کوئی مقابلہ اور کمپیریزن نہ ہونا چاہیے، نہ مثال ہونی چاہیے۔ یہ پنڈورا باکس کھول کے ہم اپنا خود مذاق جو ہے بنا رہے ہیں۔ علماء کرام احترام کی جگہ ہے، اس لیے مسائل انتہائی سلجھی ہوئی دینی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر ہمیں ممبر سے خیر ملے گی۔ اس میں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بلال قطب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ وقفہ لیں گے، اور ناظرین یہ مسئلہ صرف علماء کرام کے مطالبات کا نہیں، ایک اور طبقہ بھی ہے جو ایسا مطالبہ رکھتا ہے، بات کریں گے اس طبقے کے نمائندوں سے وقفے کے بعد۔ ناظرین صرف علماء کرام ہی نہیں بلکہ ایک طبقہ اور بھی حکومت کے لاک ڈاؤن سے نالا ہے، اور وہ ہے کاروباری طبقہ۔ لاک ڈاؤن کے باعث پورے ملک میں کاروباری سرگرمیاں محدود ہو چکی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے میں چند نرمیوں کے باوجود پورے ملک کے تاجر ابھی تک شدید پریشان ہیں۔ تمام بڑی مارکیٹس، شاپنگ مالز اور دیگر مصنوعات کی دکانیں ابھی تک بند ہیں۔ اسی لیے آج کراچی کے تاجروں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ 6 گھنٹے کے لیے کم از کم دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ صوبائی وزیر سعید غنی اور مرتضی وہاب نے تاجروں کی اپیل کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تک پہنچانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اس سے پہلے تاجروں کے ایک وفد نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات میں اپنے تحفظات اور پریشانیوں سے آگاہ کیا تھا۔ ملاقات میں تاجروں نے اپنے مطالبات گورنر سندھ کو پیش کی۔ تاجروں نے گورنر سندھ سے آن لائن کاروبار چلانے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ جب تک مارکیٹس بند ہیں ہمیں آن لائن فروخت کی اجازت دی جائے اور ساتھ 5 لاکھ تک کے بلا سود قرضے بھی فراہم کیے جائیں۔ تاجروں نے بتایا کہ کاروبار کی بندش سے شدید مشکلات درپیش ہیں، ملازمین کو تنخواہ دینے سے بھی قاصر ہے۔ حکومت کرائے، بجلی کے بلوں اور دیگر اخراجات پر تعاون کرے اور پھر بندش جاری رکھے۔ گورنر سندھ نے بھی تاجروں کے مسائل کو وفاق اور وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ گورنر سندھ کے علاوہ صوبائی وزیر ناصر شاہ نے بھی تاجروں سے ایک اہم بات یہ کی کہ آج مارکیٹیں کھولنے کے حوالے سے تاجروں کی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی۔ اب کل کراچی میں کیا ہوگا؟ کیا لاک ڈاؤن کی پابندی برقرار رہے گی یا مارکیٹس کھلے گی؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ جو رہنما جمیل پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا شاہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ پراچا صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ اب آپ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو آپ دکانیں کھولیں گے یا لیبر کے حوالے سے کوئی فیصلہ لیں گے؟ لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ جی پہلی بات ہے ناصر شاہ صاحب سے آج ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ہم مرتضی وہاب صاحب تھے اور سعید غنی صاحب تھے جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ ایڈیشنل آئی جی تھے اور کمشنر کراچی تھے جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 دن میں ہم انشاءاللہ سی ایم صاحب سے آپ کی ملاقات کرا دیں گے۔ آج ہم نے سعید غنی صاحب کو تمام اپنے تحفظات نوٹ کرا دیے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل رائٹ ہیں، ہم یہ باتیں سی ایم صاحب تک پہنچا کے کوشش کریں گے کہ کل تک ان معاملات کو حل کرا دیں آپ کے، کچھ نہ کچھ اس میں نرمی کا معاملہ آئے گا۔ تو آج ہمارے ساتھ پوری کراچی کی تاجر برادری سب موجود تھے، سب ایک پیج پہ تھے کہ ہمیں کچھ وقفہ دینا چاہیے، کچھ گھنٹے کے لیے ہمارے کاروبار کھولنے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ساتھ سارے کاروبار کھولیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک دن کوئی اور، ایک دن 2-4 کاروبار کھلوا دیں، ایک دن 2-4 کاروبار کھلوا دیں، اس طرح کر کے علاقہ وائز کاروبار کھلوا دیجئے تاکہ ہمارے معاملات حل ہوں۔ کیونکہ دیکھیں آج ہو گئی ہے 30 تاریخ ہے،
ٹھیک ہے. ہیلو, تو آج ہے 30 تاریخ. پراجا صاحب یہ بتائیے گا کب تک کی ڈیڈ لائن دوبارہ دے رہے ہیں آپ کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں آپ حکومت کو کہ جب تک یہ معاملات نہیں ہوتے اس کے بعد ہم دوبارہ کھولنے میں مجبور ہو جائیں گے؟ میں اسی بات پر آ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آج ہے 30 تاریخ. 30 تاریخ ہے. پچھلے مہینے کی تنخواہیں ہم نے لیبر کو بڑی مشکل سے دی ہیں. اس مہینے ہمارے پاس اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم لیبر کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ اگر یہ 1-2 دن میں یہ بازار نہیں کھلتے, کل سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو کے پرسوں تک بازار نہیں کھلتے تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ 40 سے 50 لاکھ جو لیبر ہمارے ساتھ منسلک ہیں, جو ہمارے ورکرز ہیں, ہم انہیں خداحافظ کہنے پر مجبور ہوں گے. ظاہر سی بات ہے وہ 40-50 لاکھ ہمارے ساتھ منسلک ہیں جڑے. سر یہ ایک حل تجویز کر رہے ہیں پراچا صاحب, حل یقینی طور پہ آپ کے پاس بھی ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ دکانیں کھولنے کی پرمیشن ملے ورنہ لیبر کو لے آف کرنے پر مجبور ہوں گے. 40 سے 50 لاکھ کی انہوں نے وہ فگر بتائی ہے. سر آپ کے نزدیک کوئی حل ہے یا کوئی آپ کے کیبنٹ میں کوئی حل ڈسکس کیا گیا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی آج بالکل ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے سعید غنی صاحب کی, مرتضی وہاب اور دیگر افسران کی. جی میں اصل میں سی ایم صاحب اور ہم لوگ گئے ہوئے تھے سکھر وزٹ پہ اسی سلسلے میں, تو میں اس لیے اس میں شامل نہیں ہو سکا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح ہماری علماء کرام سے بھی مشاورت ہوئی ہے تو سعید غنی صاحب نے چیف منسٹر صاحب کو پورا بریف کیا ان کے سلسلے میں, تو انشاءاللہ پیش رفت ہوگی اور ہمیں خود ان کا احساس ہے. کل ملاقات کی توقع ہے شاہ صاحب کہ تاجروں سے سی ایم صاحب مل لیں گے؟ بالکل کل یا پرسوں ملاقات ہوگی. ابھی سعید بھائی نے بریف کیا, ابھی کی پہلے کی بات ہے. میں ابھی وہیں سے ہی نکلا ہوں, میں اس وجہ سے ٹیلی فون پہ آپ کے پروگرام میں ہوں, ادروائز میں ضرور ڈی ایس این جی یا کسی اس میں خود ہوتا آپ کے اس پروگرام میں. ٹیلی فون پہ اس لیے ہوں کہ میں سی ایم ہاؤس میں تھا اور وہاں پہ تفصیلی بات ہوئی ہے. سی ایم صاحب کو خود بہت احساس ہے ہمارے ان کاروباری بھائیوں کا, ہمیں پورا علم ہے کہ اس وقت یہ کس کیفیت میں مبتلا ہیں. کاروبار بھی ان کے بند ہیں, پھر ان کو تنخواہیں بھی دینی ہے, لوگوں کو بھی نہیں نکالنا, تو ان کے لیے پورا ایک سلسلہ. یعنی آپ شاہ صاحب مجھے بتائیے گا, آپ کی حکومت کسی حل کی طرف جانا چاہتی ہے جس میں نرمی بھی آپشن ہے, لاک ڈاؤن میں نرمی بھی آپشن ہوگا؟ حل نکالیں گے. جس طرح الٹرنیٹ ڈیز کی بات ہوئی ہے, الٹرنیٹ دکان کھولنے کی بات ہوئی ہے, پھر کچھ آیا ہے کہ کچھ کاروبار جو ہے وہ یہ اجازت ہو کہ وہ فون پہ آن لائن کوئی بزنس ہو, تو یہ سب کا ایک ایس او پی بنائیں گے جس میں ان کی مشاورت سے پراچا صاحب یا ان کے دیگر جو بھی ایسوسیشنز کے صدور ہیں یا چیئرمین ہیں, جو بھی سب لوگ ہیں, تو ایک بہتر ایس او پی کی طرف جا رہے ہیں. آج سعید غنی صاحب اور مرتضی وہاب صاحب نے سی ایم صاحب کو مکمل بریف کیا. بالکل ٹھیک. پراجا صاحب تو سر یہ بھی شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ وہ تمام کنسیڈریشنز جو تجاویز آپ نے دی ہیں انڈر کنسیڈرڈ ہیں, تو آپ مطمئن ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں اس طرح ہو جاتی ہیں انڈر سرٹن کنڈیشنز تو پھر تو آپ میرے خیال ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل, ہم تو میں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے آج سعید غنی صاحب سے کہ ہمیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ, ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بہتری کے لیے ایک معاملات کر رہے ہیں, ہم بھی اپنی جانوں کے دشمن نہیں ہیں, ہم لوگوں کی جانوں کے بھی دشمن نہیں ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ مستقل طور پہ یہ لاک ڈاؤن کرانے سے یہ لوگوں کی جان بچ سکتی ہے اور یہ کاروبار بند کرانے سے, یہ سب کچھ لاک ڈاؤن ہونے سے لوگ سیف ہو سکتے ہیں, تو ہمیں ہمارے لیے ایک کام یہ کریں کہ آسان اقساط پر بلا سودی ہمیں قرضے دلا دیں. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں وہ آپ ہمیں دے دیں, ہمیں بلا سودی قرضے دلا دیں. ہم پھر بھی آپ 1 مہینے کا لاک ڈاؤن کریں, 1 مہینے کرفیو لگا دیں ہم گھر پہ بیٹھ کے آرام سے, تاکہ ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دے سکیں اور ہم اپنے اخراجات بھی چلا سکیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے تصادم نہیں چاہتے کسی بھی طرح, ہم تو حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے پہلے دن سے 18 تاریخ سے ہم نے جو ہے حکومت کا ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے پراچا صاحب, شکریہ آپ کا, اور شاہ صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے تو ناظرین, کرونا پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے. ورلڈ بینک اس عالمی وبا کو جنوبی ایشیا کی معیشت کے لیے طوفان کہہ چکا ہے. خطے کے ممالک کو 40 سال کے بدترین اقتصادی بحران کا سامنا ہوگا.
پاکستان کی ترقی کی شرح منفی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا چکا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کا GDP -2.2 سے لے کر -1.1% تک ہو گیا۔ ایک عالمی مالیاتی بحران 2009 میں آیا تھا ناظرین، تب معیشت کی شرح سکڑ کر 0.07% رہ گئی تھی، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس کے سنگین اثرات اس عالمی بحران سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ معیشت کی ان تمام پریشان کن خبروں میں ایک نسبتاً بہتر خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں مزید کمی کر دی ہے۔ 2% کمی کے ساتھ پالیسی ریٹ 11% سے کم ہو کر 9% پر آ گیا، اور یہ ایک ماہ کے دوران ہونے والی تیسری کمی ہے ناظرین۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی سے معاشی استحکام آئے گا، گھریلو صارفین اور کمپنیز کی قوت خرید بڑھے گی، ان پر قرضوں کا بوجھ کم ہوگا، کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی بے روزگاری اور مہنگائی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب امیر ممالک کو بھی غریب ملکوں پر ترس آ ہی گیا۔ دنیا کے امیر ترین 20 ممالک نے قرضوں کی واپسی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ 76 ممالک کو قرضوں میں سہولت کا اطلاق 1 مئی سے کیا۔ اعظم پاکستان عمران خان نے بھی عالمی برادری سے اپیل کی تھی کہ ترقی پذیر ممالک کو قرضوں میں چھوٹ دی جائے۔ IMF نے بھی 25 ممالک کے قرضوں میں ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن ان میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ کرونا کی وجہ سے پاکستان کی GDP یعنی ملک کی پیداوار 2 سے 2.5% تک رہے گی۔ اس سے 1.85 کروڑ پاکستانی بے روزگار ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں ہر سال 40 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بے روزگاری کے طوفان سے نمٹنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ شرح سود میں حالیہ کمی سے کیا اثرات ہوں گے؟ ہاٹ منی کی صورت میں جو ڈالرز پاکستان آئے تھے، کیا انہیں ایک دم نکال تو نہیں لیا جائے گا؟ جواب لیں گے معاشی تجزیہ فاروق سلیم صاحب سے۔ فاروق سلیم صاحب، فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو پیسے ہاٹ منی کی صورت میں جو کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کی اٹریکشن میں پاکستان میں آئے تھے، کیا انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے بعد اب وہ نکل جائیں گے تو معیشت پر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ علی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی خبر ہے اور بہت ہی اچھا قدم ہے جو اسٹیٹ بینک نے اٹھایا، چاہے کچھ دیر سے اٹھایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ درست آئے چاہے دیر سے آئے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا بورور ہے، جو سب سے بڑی ادھار لینے والے، وہ خود اگر 2% شرح سود گرتی ہے تو حکومت کے وسائل جو ہیں وہ تقریباً 400 سے 500 ارب روپے کا ان میں اضافہ آ جائے گا۔ اور خاص طور پہ جب ہم یہ کورونا کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں، طبی جنگ بھی ہے اور معاشی جنگ بھی ہے، یہ 400 سے 500 ارب روپے جو اضافی بچ جائے گا، جو وسائل میں اضافہ ہو جائے گا، اس کو ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بڑا اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو ہوگا، جو صنعت کار ہیں جنہوں نے ادھار لے رکھے ہیں۔ میرے تخمینے کے مطابق 2% اگر شرح سود گرتی ہے تو تقریباً 80 سے 100 ارب روپے کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا پرائیویٹ انڈسٹری کے اوپر، اور پرائیویٹ انڈسٹری کی آپ سمجھیں کاسٹ آف آپریٹنگ، جو بزنس چلانے کی کاسٹ ہے، وہ 80 سے 100 ارب روپیہ کم ہو جائے گی۔ جو آپ کا سوال تھا وہ ہاٹ منی کے حوالے سے تھا کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کہیں 13.25% پہ لے گئے تھے اس امید میں کہ باہر سے بہت پیسہ آئے گا، اور وہ پیسہ آیا بھی، لیکن وہ کوئی 3.2 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک نے اکٹھا کر لیا تھا۔ میں شروع سے ہی ہاٹ منی کے خلاف تھا اور یہ کہہ رہا تھا، آپ کے پروگرام میں بھی بہت دفعہ بات ہوئی کہ ہاٹ منی جتنی تیزی سے کسی ملک میں آتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے وہ ملک سے بھاگ سکتا ہے۔ پچھلے مہینہ بھر میں تقریباً 70 سے 80% جو پیسہ آیا تھا وہ ملک سے بھاگ چکا ہے۔ اب ہم بیٹھے ہیں تقریباً 800 ملین ڈالر کے ہاٹ منی پہ، جو 3 بلین ڈالر سے بھی زائد ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا شگن ہے، ایک اچھا اشاریہ ہے کہ اب اسٹیٹ بینک کو گھبرانا نہیں ہے۔ وہ پہلے گھبرا رہا تھا کہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لائیں گے تو یہ ہاٹ منی جو ہے یہ ملک سے چلا جائے گا۔ اچھا ہوا کہ ہمارے ملک سے یہ ہاٹ منی جا رہا ہے اور انٹرسٹ ریٹ دھیرے دھیرے نیچے آ رہا ہے۔ لیکن علی صاحب، ابھی اگر میں 5 یا 6 اور باہر جانے سے ڈالر کی قیمت پر تو امپیکٹ نہیں پڑے گا کیا؟ کیونکہ ڈالرز میں آیا تھا یہ ہاٹ منی، اگر اس کی باہر سے انفیوژن کم ہو جاتی ہے، نکل جاتا ہے، تو پھر ڈالر کے مزید بڑھنے کے چانسز ہوں گے کیا؟ ہمارے روپے کے اوپر اس کا اثر آلریڈی پچھلے 15 سے 20 دن میں آپ نے دیکھا ہے وہ کافی حد تک آ چکا ہے۔ روپیہ آلریڈی کافی گرا ہے، جیسے یہ ہاٹ منی جو ہے یہ واپس جا رہا تھا۔ انٹرسٹ ریٹ نیچے لانے سے پروبیبلی اثر جو روپے کے اوپر ہوگا یہ مزید دباؤ میں آئے گا روپیہ، لیکن میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ آئے گا، کیونکہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بڑی تیزی سے گر رہے
रही हैं, खास तौर पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो तेल जिस तेजी से दुनिया भर में गिरा है, वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो हम पहले बात कर रहे थे, अब हम आ गए हैं 9% पे। अगर आप एक नजर दौड़ाएं तो बांग्लादेश इस वक्त 6% पे है, नेपाल 6% पे है, श्रीलंका 6% पे है, इंडिया 4.4% पे है, मलेशिया 2%। इससे में बाकी ममालिक के मुकाबले में 150 से 200% ज्यादा है, अभी भी तकरीबन 2 गुना ज्यादा है, तो नीचे लाने का और बहुत सारा मार्जिन अभी बकिया है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इस साल मनफी ग्रोथ रेट रहेगी, अगले साल भी कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं बल्कि आइडियल से भी बहुत कम ग्रोथ रेट जो है वो प्रिडिक्ट की जा रही है। बेरोजगारी क्या मजीद बढ़ेगी सर? अब देखिए, हम बाकी आलमी दुनिया, आलमी मालियाती जो सिस्टम है उसका हिस्सा है, ये चीज सारी दुनिया में आ रही है, हमें जरा ज्यादा हिट करेगी। जो वर्ल्ड बैंक, IMF के अभी तक तखमीने सामने आ रहे हैं, उसमें 3 ममालिक का नाम लिया जा रहा है जहां पे माशी बोझ बहुत सख्त होगा। उसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान का नाम आ रहा है। अब सोचने की बात यह है कि हमारे यहाँ तकरीबन 40 लाख इजाफी पाकिस्तानी हमारे मुल्क में सालाना पैदा होते हैं, लेकिन इस साल जैसे आपने कहा कि दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2-2.5%, 2% तक नीचे जा सकता है। तो ये एक दो धारी तलवार समझ लीजिए कि आबादी हमारी बढ़ेगी और उसके साथ साथ हमारा जो GDP है वो नीचे आएगा, जिसके नतीजे में बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। मेरा तखमीना ये है कि 80 लाख से 1 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं और तकरीबन इतनी ही तादाद जो है वो शराय गुर्बत से नीचे जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, जो G20 ममालिक ने रिलीफ देने की एक कोशिश की है, पाकिस्तान को भी उसमें शामिल किया है, ये रिलीफ क्या हो सकता है सर, और पाकिस्तान को उसका क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म फायदा शायद ये हो सकता है कि हमारा जो कर्जाजात का बोझ है वो कुछ कम हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मतलब आज कल अगले 6 महीने में इसका कोई खास इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में नहीं आएगा। और उसकी वजह ये है कि अगर आप बजट 2019 से 20 की फिगर्स निकाल के देखें तो उसमें जो टोटल अमाउंट हमने मुख्तस की है अपने कर्जाजात वापस करने की, वो तकरीबन 2,900 अरब है, और उसमें से 2,500 अरब जो है वो अंदरूनी कर्जाजात के ऊपर है। तो हमारे ऊपर बोझ जो है 88% तकरीबन बोझ जो है वो अंदरूनी कर्जाजात का है, और सिर्फ 12% जो बोझ है वो बैरूनी कर्जाजात का है। तो बैरूनी कर्जाजात अगर कम होते हैं तो उसका कोई खास इम्पैक्ट हमारी मईशत के ऊपर आने वाला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है नाज़रीन कि इस साल हमारी जो तरक्की की शरह है वो नेगेटिव हो जाएगी, वो मनफी हो जाएगी, और अगले साल भी ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि हम बमुश्किल 2% तरक्की की सतह अबूर कर पाएंगे। हालात ख़राब होने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम ऐसे मेजर्स लें, ऐसे इकदाम करें जिससे मईशत को मजीद आसानियाँ मिलें। और ये बात दुरुस्त है कि आलमी सतह पर भी ऐसे ममालिक की जो तरक्की पजीर ममालिक है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो कर्जों में डूबे हुए हैं, जिनका बच्चा बच्चा कर्जों में डूबा हुआ है, उनकी माली इमदाद, उनको कर्जों में सहूलत, उनको कर्जों में आसानी भी देना एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। इस सूरत हाल में नाज़रीन तमाम वर्ल्ड लीडर्स को बैठना चाहिए, क्योंकि ये बात दुरुस्त है, कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, मगर जो बेरोजगारी आने जा रही है, करोड़ों लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हो सकते हैं। हमने आपको जैसे पहले इशारे दिए थे, 1 करोड़ 83 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। 1 करोड़ 83 लाख लोग नहीं होंगे, ये खानदान होंगे। कई खानदानों के चूल्हे ठंडे पड़ेंगे। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है, जब क्राइम बढ़ता है तो मुल्क में अनार्की फैलती है, लॉ एंड ऑर्डर तबाह होकर रह जाता है, और पहले से बिगड़ी हुई मईशत, पहले से तबाहाल मईशत मजीद तबाह हो जाती है। ये काम नाजरीन सिर्फ किसी एक तरक्की पजीर मुल्क का नहीं है, ये अकेले एक मुल्क नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी आलमी बिरादरी को अपने इख्तिलाफात भुलाकर, अपने नजरियात को एक साइड पर रखकर सामने आना होगा, और इन ममालिक की, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, और भी ऐसे तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी मदद करना होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, और इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपील की है कि छूट देना पड़ेगी कर्जों में, सहूलत देना पड़ेगी कर्जों में। ये तमाम मामला तभी हल हो पाएंगे, और इसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी की हैसियत से बिजनेस कम्युनिटी को भी अदा करना होगा। लेबर को फारिग करने जैसी धमकियां शायद मजीद
جو ہے وہ نقصان پہنچائے ہماری معیشت کو، کیونکہ لوگ اس سے دل برداشتہ ہو کر پھر جب کسی اور راہ کی طرف بڑھیں گے تو جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ معاشرے میں اس سے بدامنی پھیلے گی، معاشرے میں اس سے مزید بگاڑ ہوگا۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ سعودی شاہی خاندان کے دور میں اور خاص طور پہ ولی عہد سلمان، محمد بن سلمان کے دور میں ایگزیکیوشنز کتنی ہوئی، کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور کیوں۔ وقفے کے بعد ناظرین، کورونا سے سعودی شاہی خاندان کے 150 خاندانوں کے متاثر ہونے کی خبریں تو نظر سے گزر چکی، لیکن اب خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ 5 سال کے دوران سر قلم کر کے مارے جانے والے افراد کی تعداد 800 ہو چکی ہے۔ مڈل ایسٹ ٹائمز کی جانب 2009 سے 2014 کے دوران 423 افراد کے سر قلم کیے گئے، لیکن شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے اقتدار کے بعد سر قلم کر کے مارے جانے والے افراد کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ مڈل ایسٹ ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ سر قلم کرنے کے بہت سے واقعات سیاسی بنیادوں پر تھے یا اختلاف رائے پر کیے گئے، اور جن افراد کا سر قلم کیا گیا ان میں سے زیادہ تر محمد بن سلمان کے سیاسی مخالفین تھے۔ بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر چکا ہے کہ محمد بن سلمان اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز خاموش کرا دے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی برطانوی تنظیم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں بادشاہ کے خلاف بات کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اس سے قبل 2016 میں ایک ہی دن 47 افراد کے سر قلم کیے گئے۔ موت کے گھاٹ اتارے جانے والوں میں شیعہ عالم نمر النمر بھی شامل تھے، اور بی بی سی کے مطابق وہ سعودی حکومت کے شدید ناقدین میں سے تھے۔ ان کی موت کے بعد سعودی عرب سمیت پورے خطے میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ سعودی ولی عہد ہر معاملے کو طاقت سے اور بے رحمی سے حل کرنے کے حامی ہیں۔ صرف اختلافی آوازیں ہی خاموش نہیں کراتے بلکہ تنقیدی آوازیں بھی خاموش قرار دیتے ہیں۔ صحافی جمال خشوگی جو اپنے تنقیدی خیالات کی وجہ سے سعودی عرب سے امریکہ منتقل ہونے پر مجبور ہوئے، لیکن سعودی عرب سے باہر جانے پر بھی ان کی جان کو امان نہیں ملی، اور انہیں ترکی میں سعودی سفارت خانے میں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ محمد بن سلمان اس قتل کی اخلاقی ذمہ داری کو چکے۔ ناظرین، معاملات سلطنت بھی سعودی ولی عہد سخت گیر رویہ رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع بنتے ہی انہوں نے یمن پر جنگ مسلط کر دی، پھر قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے، ایران کے ساتھ پراکسی وار کو بڑھاوا دیتے ہوئے شام میں باغیوں کی مدد کی، لبنان کے وزیر اعظم کو رعایت طلب کر کے جبری استعفیٰ لی۔ محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ناظرین۔ سعودی شاہ سلمان نے سوتیلے بھائی مقرن بن عبدالعزیز کو ہٹا کر اپنے بھتیجے محمد نائف کو ولی عہد مقرر کیا، جبکہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی عہد مقرر کر دیا۔ 2017 میں محمد بن نائف سے کہا گیا کہ وہ محمد بن سلمان کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ یوں محمد بن نائف کو ان کے منصب سے ہٹا کر محمد بن سلمان کو ولی عہد مقرر کیا۔ ولی عہد بنتے ہی محمد بن سلمان نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ نومبر 2017 میں 200 کے قریب نمایاں شہزادوں، کاروباری شخصیات اور دیگر اہم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ الزام تو بدعنوانی کا لگایا گیا، لیکن گرفتار کیے گئے افراد کو جیل بھیجنے کی بجائے ریاض کے پرتعیش ہوٹل میں محصور رکھا گیا۔ آزادی کی قیمت مبینہ طور پر غیر قانونی ذرائع سے کمائے گئے اربوں ریال کی واپسی تھی۔ اور پھر اس سال مارچ میں محمد بن سلمان نے بغاوت کا الزام لگا کر پہلے شاہی خاندان کے 3 سینئر اراکین کو گرفتار کیا، جن میں سعودی فرمانروا کے بھائی اور بھتیجے سمیت 3 شہزادے شامل تھے، اور اس کے بعد مزید 20 شہزادوں کو بھی پکڑ لیا گیا، اور پھر کریک ڈاؤن کا دائرہ حکومتی عہدیداران اور فوجی افسران تک بڑھا دیا گیا۔ محمد بن سلمان اپنے راستے کی رکاوٹیں ہٹانے میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیتے، ریاستی اختیارات ہوں یا پھر قانونی معاملات، محمد بن سلمان جابرانہ انداز میں نمٹاتے ہیں، اپنے حریفوں کو راستے سے ہٹاتے اور پھر اپنے خلاف اٹھنے والی آوازیں صفاقی سے خاموش قرار دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ 5 سال کے دوران سر قلم کرنے کے واقعات میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔